مگر خادم حضرات اصولاً ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بلاکس لگے ہوئے کہاں. میں کہیں پیدا ہو جاؤں، اگر آپ تاریخ عالم دیکھیں تو کم از کم پیدائش کسی کے لیے المیہ نہیں تھی. الیعقوب الصفار نال بند کا بیٹا تھا، کوئی کسی یعنی اس کا اپنا سارے کے سارا جیسے کوئی کام کرنے والے مزدوروں کے بیٹے. اگر آپ ایران کی ہسٹری دیکھو، عرب کی ہسٹری دیکھو، لوگوں نے تفاخر سے اپنے پیشے ساتھ اٹیچ کر لیے. اپنے پیشے، جب کوئی چھوٹا سا پیشہ ور بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو خیال ہوتا ہے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے تو وہ جان بوجھ کر اپنا پیشہ ساتھ لے لیتا تاکہ اس کو خدا کا شکر کر کے بتائے لوگوں کو کہ کوئی ذات کا ہلکا اور کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. یہ تفاخرات صرف ایک سوشل سیٹ اپ میں زندہ ہوتے ہیں اور دوسرے سوشل سیٹ اپ میں مر جاتے ہیں. لکیلی perhaps let's see اگر آپ دیکھو اخلاقی روایات میں کہاں فرق ہے. یورپ میں نے کبھی نہیں سنا کہ جی اس بچے کی اس بچے سے شادی نہیں ہو سکتی، میں نے نہیں سنا. ایک جگہ ہوتا ہے فرق صرف، یورپ صرف ایک ڈفرنس آف اوپینین رکھتا ہے کہ کم پیسے والے کی زیادہ پیسے والوں سے نہیں ہوتی. ذات پات نہیں میں نے دیکھی، سرمایہ داری کے ڈفرنس دیکھتے ہیں، مگر اتنے سخت نہیں ہے کہ کوئی بڑے سرمایہ دار کی بیٹی جو ہے کسی چھوٹے سے مزدور سے شادی نہ کر سکے. ایسا نہیں دیکھا گیا، مگر ذات پات والی کوئی قسم نہیں دیکھی. ہاں جہاں پاکستانی موجود ہے وہاں بہت ہے. ایک بڑے لطیفے کی آپ کو بات، ایک خاتون آگے کہنے لگی 4 بیٹیاں ہیں، ایک ہندو کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، ایک کرسچن کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے، ایک فلاں کے ساتھ ہو گئی ہے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، ہم تو مارے جائیں گے، دین جائے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو لے کے آنا. بڑے مزے کا واقعہ آپ کو بتا. میں کھانا کھا رہا تھا اندر کمرے، سادہ سے ہی اسی طرح جیسے بیٹھا ہوتا ہوں. I wasn't prepared even to see them. تو لڑکیاں جب گزری ساری انگلینڈ سے آئی تھی تو میرے درمیان میں ہمارے اور تھی تو باہر سے وہ کہہ رہی تھی our mother has brought us to another cheat. سمجھ گی کہ دیکھو آگے بھی لے کے گئی ہوگی نا کسی نہ کسی کے پاس. تو جب میرے پاس آئی تو میں اندر تھا اور درمیان میں آؤٹ پڑی تھی، باہر سے لڑکیاں گزرتے ہوئے کہہ look here our mother has brought us to another cheat. یہ ہماری ماں ہمیں کسی اور فراڈ کے پاس لے آئی ہے. مجھے بڑی سچی بات ہے، مجھے ہنسی آئی. I was delighted to see یار کوئی فرینک امپریشن میرے بارے میں بھی تو آیا ہی ہے نا آخر. بس جب بیٹھ گئے تو میں نے اس کا who are you؟ اس کا کیا مطلب؟ میں کہا you British are you پاکستانی who are you؟ تو اب لڑکیوں کے پاس تھوڑا سا کنفیوژن تھا. کہنا وہ چاہتی تھی کہ وی آر بورن ان انگلینڈ اینڈ وی آر برٹش. میں نے کہا دیکھو تمہاری تو آئی ڈی کوئی نہیں ہے، میں تمہیں کس ملک کا باشندہ سمجھوں، کون سمجھوں؟ تم پلے ادھر ہو، بڑے ادھر ہو. اگر میں تمہیں پاکستان کی ٹریڈیشن دوں تو کیا بتاؤں گا کہ تم واقعی اس پہ عمل کرو، تم نے رہنا ہی نہیں ادھر. ہاں ایک فرق ہے کہ میں کہوں تم مسلمان ہو، تمہیں اسلام کی کچھ ویلیوز کا خیال ادھر بھی رکھنا ہے ادھر بھی رکھنا. چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ all those girls absolutely changed. There's so much change کہ جی انہوں نے مجھ سے تسبیح لی. خاتون رضا بڑے مزے کی بات، آگے تھوڑا سا ٹوٹا کہ جب تسبیح لی نا تو انہوں نے obviously ان کی ماں نے دوپٹے پہنوائے ہوئے تھے نا تو انہوں نے دوپٹے کی نوک میں نا تسبیح باندھی. Then I laughed for وہ بھی حیران ہوئی کہ ہنس کیوں رہا ہے. بڑا آسان ہے کیونکہ لے کے نا وہ پرزا سے تسبیح والا تو اور تو جگہ نہیں تھی نا تسبیح کے نکر میں باندھ لیا سے. تو میں بہت ہنسا تو انہوں نے کہا why are you laughing؟ میں کہا میں اس لیے کہ اب مجھے پتہ لگ لے تم کہاں کی ہو، تم پٹھوہار کی ہو. کہ کم از کم اور بات سے کوئی کنفرم ہوئی نہ ہوئی ہو، یہ جو طریقہ ہے نا پلو میں پرچی باندھنے والا یہ تمہیں ادھر سے ہی ملا ہے. And I'm totally convinced